بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ہستی اور زندگی میں سب سے پہلے ہے اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا۔ لاکھوں درود و سلام ہیں رحمت للعالمین اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ پس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کریں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند ایک کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے حسد۔ حسد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے زوال نعمت کی تمنا کرنا جبکہ وہ اس کا مستحق بھی ہو۔ دوسرا کلمہ ہے عفو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا۔ اس کے اصلی معنی ہے مٹانا۔ عفوت الریح الدار، ہوا نے گھر کے نشانات مٹا دیے، اس کو کہتے ہیں عفو۔ اور زائد اور بڑھانے کے معنی میں بھی یہ لفظ عفو استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کریں۔ یہ زائد کے معنی میں بھی لفظ عفو استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ صف، سواد فے ہے حلوے والی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے درگزر، نظر انداز کرنا۔ اصل میں ہر چیز کے چوڑے پہلو کو صفحاتن کہتے ہیں۔ ترک ملامت کو عفو اور صفح کہتے ہیں۔ کسی تجاوز اور گناہ کی صورت میں اس سے درگزر کرتے ہوئے منہ موڑ کر ملامت نہ کرنے کو صفح کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک بار بار اس امر کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کراتا ہے کہ ان کے دشمن کیا عزائم رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تمہارے ایمان کے در پے رہتے ہیں کہ یہ نعمت یعنی نعمت اسلام، نعمت ایمان تم سے سلب ہو جائے، اور اگر مسلمان یہودی یا مسیح نہیں بنتے، اگر مسلمان یہودی یا مسیح نہیں بنتے تو مسلمان بھی نہ رہیں۔ حسد من عند انفسہم، چونکہ دل میں زوال نعمت کی آرزو رکھنا حسد کہلاتا ہے، اسی بنا پر اس آیت سے پتہ چلا کہ اہل کتاب اسلام کو مسلمانوں کے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ وہ دل سے اس کی حقانیت کے معترف ہیں، کیونکہ اسلام اگر حق نہ ہوتا تو نعمت نہ سمجھا جاتا، اور اس سے حسد کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پس درگزر کرو اور نظر انداز کرو تائیں کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ یہ فیصلہ بعد میں آنے والے ایک حکم کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ یہ آیہ قتال میں یہ حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے نکات کی تعداد 4 ہے۔
پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو رکھنا یہ حسد کہلاتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمان ایمان سے تہی دست رہیں۔ چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دشمن ان کے ایمان کے درپے ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور ایمان اور اسلام جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالایقان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔